السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں شب بارات میں کن کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، یعنی کن کن لوگوں کو اللہ اس رات بھی معاف نہیں کرتا۔ تو وہ 8 لوگ کون کون سے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں شب بارات میں دعا کس طرح کرے کہ وہ دعا قبول ہو جائے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ شب بارات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا عمل کرتے تھے اور شب برات کیوں مناتے ہیں۔ تو ایک ہی ویڈیو میں ساری باتیں معلوم ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کرے یا نہ کرے، بس اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ مہینہ رمضان کے قریب ہے۔ اسی لیے جب بھی یہ مہینہ آتا تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ تر نفلی روزے شعبان کے مہینے میں ہی رکھتے تھے، اور اس کی وجہ آپ فرماتے تھے کہ اس مہینے میں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ ان لوگوں کے نام لکھ کر اس کو دیے جاتے ہیں جن کی روح قبض کی جائے گی، جو اس سال میں مر جائیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا فیصلہ روزے کی حالت میں کیا جائے۔ پیارے دوستو، شب بارات کی فضیلت۔ شعبان کے مہینے میں ایک بابرکت اور فضیلت والی رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، جو کہ شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، اور اس رات میں نفلی عبادت کی بہت فضیلت ہے۔ شب برات کیا ہے؟ شب ہندی میں کہتے ہیں رات کو، اور برات کا مطلب ہے بری ہونا، آزاد ہونا، یعنی گناہوں سے بری ہو جانا، چھوٹ جانا۔ اور عربی مہینے شعبان کی 15 تاریخ کو یہ رات ہوتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد گناہوں کو معاف کر دیں گا۔ فضیلت والی راتیں کون کون سی ہے؟ نمبر 1 لیلۃ القدر، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ نمبر 2 عید الفطر کی رات۔ نمبر 3 عید الاضحیٰ، عید قربانی کی رات۔ نمبر 4 15 شعبان کی رات یعنی شب برات۔ اس رات کی کیا خاصیت ہے؟ جیسے پورے سال کا بجٹ سرکار پیش کرتی ہے کہ پورے سال کیا ہوگا، اسی طرح اس رات میں آنے والے سال کے تمام قدرتی کاموں کا لیکھا جوکھا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتے ہیں، جیسے لوگوں کی زندگی اور موت وغیرہ۔ اس رات میں کیا کوئی خاص عبادت ہے؟ تو نہیں، اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں جو سنت سے ثابت ہو۔ ہاں، نفلی عبادت کوئی بھی کر سکتے ہیں، جیسے نفل نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، دعا کرنا، کیونکہ یہ رات بخشش کی رات ہے، اسی لیے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگنا۔ کیا اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھنا ضروری ہے؟ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے، اس رات میں کوئی عبادت خاص نہیں ہے۔ ہاں، نفلی عبادت جو بھی چاہے کر سکتے ہیں۔ جہاں تک صلاۃ التسبیح کی بات ہے تو یہ نماز نفل ہے اور فضیلت والی ہے، آپ چاہے تو پڑھ لے، کیونکہ اس نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کو صرف اسی رات میں نہیں بلکہ پورے سال میں کئی بار پڑھنا چاہیے۔ تو اب بات آتی ہے، کیا صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ نفل نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، بلکہ اسے الگ الگ طور پر پڑھنا چاہیے۔ اس رات میں عبادت مسجد میں کریں گے یا گھر میں کریں گے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ نفل، سنتوں اور ذکر سے اپنے گھر کو منور اور روشن کرو۔ اور اس رات میں عبادت نفلی ہے، اسی لیے یہ گھر میں کرے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نفلی عبادت کے لیے لوگوں کا اکٹھا کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور اپنے طور پر جتنا ہو سکے کرنا چاہیے۔ شب برات میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 15 شعبان کو گھر تشریف لائے اور ابھی پورے کپڑے اتارے بھی نہیں تھے کہ پھر پہن لیے اور گھر سے نکل پڑے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چلی گئی۔
یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مسلمانوں کے قبرستان میں ہیں اور مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اب بات آتی ہے شب برات میں دعا کیسے کرے۔ اگر کوئی عربی دعا یاد نہ ہو تو اس طرح دعا مانگ سکتے ہیں: اے میرے اللہ، تو ہی سب پر احسان کرنے والا ہے، کوئی تجھ پر احسان نہیں کر سکتا۔ اے امت پر مہربانی کرنے والے، اے بندوں کو عطا کرنے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو گرتوں کو تھامنے والا ہے، بے پناہوں کو پناہ دینے والا ہے، پریشان حالوں کا اور مصیبتوں کے ماروں کا تو ہی سہارا ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کس سے مانگے، تو ہی داتا ہے، میری بدبختی کو دور کر دے اور اپنے حلال رزق سے مجھے محروم نہ کر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، میری پریشانیوں کو دور فرما، چاہے ان کو جانتا ہوں یا نہیں، یقیناً تو ہی سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ اے اللہ، نیک اولاد عطا فرما اور ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ، تمام گناہوں کو معاف فرما، وہ چھوٹے ہو یا بڑے، جان بوجھ کر دیے ہو یا انجانے میں، اجالے میں کیے ہو یا اندھیرے میں۔ اور اے اللہ، آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے اور ان گناہوں کی نحوست کو مٹا دے۔ اے اللہ، ایمان پر خاتمہ فرما دے، ہمارے ماں باپ، استاد اور تمام مسلمانوں کی مغفرت عطا فرما دے اور ان کی نیک دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں وہ سب عطا فرما دے جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا اور جن چیزوں سے ہمارے نبی نے پناہ مانگی، اے اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں پناہ دے دے۔ پیارے دوستو، اس رات میں کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ نمبر 1، مشرک، اللہ کے علاوہ کسی اور سے فائدے اور نقصان کی امید رکھنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا اور اس کی عبادت کرنا۔ ایسا شخص اس رات میں بخشا نہیں جاتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ نمبر 2، دل میں کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ جب کسی آدمی کو کسی پر غصہ آتا ہے اور سامنے والا اتنا طاقتور ہے کہ اس پر غصہ نکالنے اور بدلہ لینے کی قدرت نہ ہو تو اس کے ضبط کرنے سے اس کے دل میں ایک قسم کا بوجھ ہو جاتا ہے۔ اسی کو کینہ کہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو معاف کر کے اس کے ساتھ میل جول و تعلقات شروع کر دیے جائے۔ نمبر 3، رشتوں کو توڑنے والا۔ رشتہ داروں کے جو حقوق ہم پر واجب ہے ان کو ادا نہ کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، تعلقات ختم کر دینا، یہ رشتوں کو توڑنے میں آتا ہے۔ ایسا شخص اس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ نمبر 4، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ پاجامہ، شلوار یا لنگی ٹخنوں سے نیچے پہننے کے بارے میں حدیث کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنا پاجامہ یا لنگی ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔ اس عمل کی وجہ سے بندہ اپنی بخشش نہیں کروا پاتا۔ نمبر 5، والدین کا نافرمان۔ اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہنے والا شخص وہ بھی ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ نمبر 6، شرابی۔ شراب اور نشے کا عادی شخص معاف نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 7، ناحق قتل کرنے والا، بغیر کسی وجہ کے کسی کا قتل کرنے والا۔ نمبر 8، زنا کرنے والا، نامحرم کو دیکھنا، چھونا، بلا ضرورت بات کرنا اور ناجائز تعلقات رکھنا زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہمیں بچائے، آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتا کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اگر کوئی شخص ان 8 گناہوں سے کوئی بھی ایک گناہ اگر وہ کرتا ہے یا وہ کر چکا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ ٹھان لے کہ آج کے بعد کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا اور آج سے صرف اللہ کی عبادت کروں گا اور گناہوں سے بچوں گا، تو اللہ اس شخص کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ تو پیارے دوستو، شب برات سے پہلے اس ویڈیو کو آپ تمام مسلمانوں تک شیئر ضرور کریں، کیونکہ اس ایک ویڈیو میں ہم نے بہت سارے پوائنٹس کلیئر کر دیے۔ تو ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔